الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو بولتے ہیں. نیت اگر دل میں ہوئی کہ میں سنت اعتکاف بھی نیت کرتا ہوں، یہ کافی ہے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دہرا لیا، یہ زیادہ اچھا. خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری یا افطار کرنا، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، یہ سب جائز نہیں. اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو اب ضمناً حکم جواز یعنی جائز ہے. صلو علی الحبیب. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب. محمد. الحمدللہ آج 1436 سنہ ہجری کے شعبان المعظم کی 26ویں شب ہے. آج خصوصیت کے ساتھ تاجر اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ ہے، اور سوالات کیجئے. ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے. میں اوکاڑا چک نمبر 14L 5 مرلہ سکیم پنجاب سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ عزوجل مدنی مذاکرہ ہے. مدنی مذاکرے کے اندر امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ میرا سوال عرض ہے کہ مجھے نگران شورا مرحوم حاجی محمد مشتاق قادری اتاری رحمت اللہ علیہ کا کچھ تذکرہ سنا دیں اور ان کے بارے میں ہمیں کچھ مدنی پھول بتائیں کہ وہ کس طرح آپ کی بات مانتے تھے. جزاک اللہ خیرہ. حاجی مشتاق مرحوم دعوت اسلامی کے اولین مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پہلی بار جب اجتماع میں تشریف لائے، شاید کسی کی کوشش پر یا سن کر نیا سلسلہ تھا دعوت اسلامی کا. سن مجھے یاد نہیں ہے، جو خود انہوں نے بتایا تھا اس طرح کا، جو تھوڑا بہت اس سے اپنی یادداشت سے عرض کر رہا ہوں. تو انہوں نے جو مجھے بتایا کچھ اس طرح کہ میں آیا، اور جس طرح عام طور پہ جلسے ہوتے ہیں وہ لوگ آ کر منتشر ہو جاتے ہیں. تو خیر میں نے بیان وغیرہ سنا، میں بھی جانے لگا، سب لوگ جا رہے تھے. وہ اتفاق سے ایسا ہوا کہ کوئی سائیں بھائی خود آگے بڑھے اور مجھ سے انہوں نے دعا سلام کی اور مجھ سے بہت پیار سے ملے. اس سے مجھ پر بڑا اثر اچھا پڑا کہ واہ بھائی، یہاں تو مطلب ایسے لوگ بھی ہیں کہ جیسے مطلب ہم کو جانتے ہیں، اتنا پیار سے ملتے ہیں. تو وہ اس کی ملن ساری کی چھاپ میرے دل پہ پڑ گئی، اور یوں میں آنے لگا اور مدنی ماحول سے
وابستہ ہو گیا. اب یہ خوش قسمتی ان کی کہ آواز اچھی تھی تو یوں نعت خوان بھی اچھے ثابت ہوئے, مبلغ بھی اچھے یہ نکلے, امامت خطابت وغیرہ کی ترکیب بھی رہی, یا شاید پہلے سے نعت خوان تھے اور امامت وغیرہ شاید پہلے سے کرتے تھے. بہرحال تھے یہ نوجوان, بلکہ جب ان کا انتقال ہوا اس وقت بھی یہ جوان تھے, نہ ان کا بڑھاپا شروع نہیں ہوا تھا. تو یوں یہ الحمدللہ مدنی ماحول میں آ گئے تو آ گئے, اور اللہ کی رحمت سے ایسا لگتا ہے کہ بہت کچھ پا گئے, ورنہ یوں تو لاکھوں آئے اور چلے گئے. کس طرح میری بات مانتے تھے یہ میں اپنے منہ سے بولوں, حاجی امین کو یاد ہو تو بتا دیں. ان کی تو بات ماننے کے جو واقعات ہیں یہ ایک نہیں ہے بابا, ایسے کئی واقعات ہیں. ایک تو مشہور ہے کہ وہ گلزار حبیب میں اجتماع میں آ رہے تھے اور اچانک سیڑھی پر بیٹھ گئے, تو کسی نے پوچھا کہ اچانک سیڑھی پر بیٹھ گئے, تو کہا کہ سنا نہیں امیر سنت فرما رہے جو جہاں وہاں بیٹھ جائے, تو میں سنا اور بیٹھ گیا. یہ تو ایک مشہور واقعہ ہے جو ان کا وہ چلتا ہے. لیکن چونکہ ہمارا ان کے ساتھ ایک شورا کے حوالے سے, مدنی کاموں کے حوالے سے, مدنی مشوروں کے حوالے سے ایک تعلق رہا. دعوت اسلامی کی مرکزی مسجد شورا کے بننے سے پہلے بھی ہمارے آپس میں ملنا جلنا تھا, کیونکہ یہ کنز الایمان مسجد بابری چوک پر امامت کرتے تھے. ہمارا بھی علاقہ وہی تھا, سید لقمان باپو ہمارے علاقہ نگران تھے, اور انہی کی مسجد یہاں تھی, تو یہ کنز الایمان بابری چوک, ہم گلزار ابھی مسجد کی طرف ہوتے تھے, تو یوں آنا جانا تھا. تو اس وقت بھی ان کے جو ہم سنتے تھے نیچے مکتب میں جب ان کے پاس جاتے تھے, تو وہاں بھی جو ان کی جو سوچ سامنے آئی نا, شورا مرکزی مسجد شورا تو بعد میں بنی, لیکن اس سے پہلے بھی جب ان کی جو سوچ سامنے آئی اس میں بھی اطاعت اور مدنی مرکز ہی کی طرف سے ان کی ترکیب تھی. اور یہی اطاعت کا ایک ذہن ہے, تنظیم کا طریقہ کار بھی یہی ہونا چاہیے. جو ہے ہماری تحریک کی جو ایک سب سے اہم شخصیت بڑی, اسی کی اطاعت کا ایک جز ہونا چاہیے, تو وہ ان کے اندر تھا. اور یہ ہم کو باقاعدہ اطاعت کا درس دیا کرتے تھے بات ماننے کا, کہ یہ تحریک کے لیے ایک لازمی اور ایک ضروری فعل ہوتا ہے کہ وہ پھر کہتے ہیں نا کہ بس وہ ایک ہو گئی, جیسے آپ بھی فرماتے پنجاب کی اسلامی بھائیوں کو, وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ 80 منن والے سوچن والے نہیں ہیں. تو یہ منن والے تھے اور مانتے بھی تھے اور منواتے بھی تھے کہ امیر سنت کیا فرما رہے ہیں, کیونکہ جب تحریک چلنی ہے تو وہ پوری ایک ڈائریکشن کے اوپر اس کا چلنا لازمی اور ضروری ہوتا ہے. تو یوں ان کا یہ ذہن ہمیں شروع سے ملا. پھر مرکزی مسجد شورا بنی جن کے یہ نگران بنے, اور نگران بننے کے بعد بھی انہوں نے مرکزی مسجد شورا کو بھی اسی انداز سے لے کر یہ چلاتے رہے. تو یہ دعوت اسلامی والوں کے لیے بھی اور ہر ایک ذمہ دار اور عام اسلامی بھائیوں کے لیے بھی یہ ہے کہ اطاعت کے بغیر نظام نہیں چل سکتا. تو جب تک کہ کوئی بات خلاف شریعت نہیں ہوتی, اس کے مان لینے میں ہی تحریکیں, تنظیمیں اور ادارے اور یہ سب چلا کرتے ہیں. گھر بھی اطاعت سے ہی چلتا ہے, کسی ایک کو بڑا بنا کر ہی گھر چلا کرتا ہے. تو یہ الحمدللہ ہم شروع سے ان سے سیکھتے آ رہے ہیں, سمجھتے آ رہے ہیں, اور یہ ان کی زندگی کا ایک حصہ تھا جس میں الحمدللہ بالخصوص میں کہوں گا کہ امیر اہل سنت کی محبت اور اطاعت کا ان کا ایک اپنا ذہن تھا. یہ ان کی خصوصیات میں بیان کر رہا ہوں. شاہ تار کا پیارا ہے یہ مشتاق عطاری, شاہ تار کا پیارا ہے یہ مشتاق عطاری, یہی مجدہ اسے تم بھی سنا دو یا رسول اللہ, یہی مجدہ اسے تم بھی سنا دو یا رسول اللہ. ان کی طبیعت میں جھارنا نہیں تھا. حالانکہ مشہور شخص
جس سے ہر آدمی وقت لینے کی کوشش کرے، ملنے کی کوشش کرے. اس وقت ہم دیکھتے تھے مرکزی مجلس شورا نہیں تھی تب بھی ان کے لیے لائن لگتی تھی. ہم ان کی لائن ہم نے بھی لائن میں لگ کے ان سے ملاقاتیں کی ہیں. تو ان حالات میں مطلب کہ یہ ایک بات ہے کہ ان کی طبیعت پہ جھاڑنا نہیں تھا، ڈانٹنا نہیں تھا، اور یہ بڑی خوبصورت انداز سے منع بھی کرنا تو ایسے انداز سے منع کرتے تھے کہ سامنے والے کو جیسے کہ یہ سنبھال لیتے تھے. یہ خصوصیت تھی. موجودہ جو مطلب حالات ہیں نعت خوانوں کے تعلق سے جو مسائل ہوتے ہیں نا، ان سے لوگ مطلب بدظن ہوتے ہیں بعض نعت خوانوں سے، ان کے اخلاقیات سے یا پیسوں کے مطالبات وغیرہ یا حرص بعضوں میں جو ہوتی ہے. تو اس طرح کے معاملات ان کے نہیں دیکھے گئے کہ کسی نے شکایت کی ہو کہ یہ پیسوں کے پیچھے ہیں یا یہ پیسے مانگتے ہیں یا مطلب حریص ہیں. اس طرح کا مزاج جیسے انہوں نے بتایا جھاڑنا لتاڑنا نہیں، ورنہ کیونکہ جب آواز بہت اچھی ہو نعت خوان پائے گا، اور اگر علم دین کی روشنی اس کو نہ ملی ہو، جس سے عام طور پہ نعت خوان جو ہوتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا، علم دین اتنا نہیں ہوتا اس کے پاس، تو اس میں یوں شیطان جو ہے بہت ساری خرابیاں داخل کر دیتا ہے. آواز اچھی ہے تو شیطان تکبر بٹھا دے گا، میں بٹھا دے گا، حب جاہ کا مریض اس کو بنا دے گا، شہرت عزت کی طلب، پھوں پھاں وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں ان میں نہیں تھی، اور ماشاءاللہ یہ کہ ان کا مطالعہ بھی اچھا تھا. یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس علم دین بھی تھا الحمدللہ. سلجھے ہوئے مبلغ تھے اور دنیاوی تعلیم بھی ان کے پاس تھی. قاری بھی تھے، دنیاوی تعلیم بھی تھی، ان کے پاس جاب بھی تھی، آفس میں جاب کرتے تھے. کبھی ایک ٹکا میں نے نہ دیکھا نہ سنا کہ 1 روپیہ بھی انہوں نے کسی سے مانگا ہو. میں نے کیونکہ ہم تو بہت ساتھ رہے نا آپس میں، مجھ سے تو بہت ہی محبت فرماتے تھے. الحمدللہ مطلب یہ کہ کافی خوبیاں ان میں تھیں، جبھی تو آج ان کا مزار بنا ہوا ہے، دیا بتی ہو رہی ہے، لوگ حاضریاں دے رہے ہیں، فیض اٹھا رہے ہیں. پاپا اس وقت بھی صحرائے مدینہ میں اسلام میں موجود ہیں، اور آج عصر سے مغرب بھی خصوصیت کے ساتھ قرآن خوانی کا بھی سلسلہ ہوا، اور اس وقت بھی صحرائے مدینہ میں اسلام میں جمع ہو کر مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. الحمدللہ. ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے، ورنہ بڑے بڑے فن خان آئے بھول جاتے ہیں لوگ یار، پوچھتا بھی نہیں ہے کوئی. جب دنیا سے جاتے ہیں کتنے گلوکار، ایکٹر، پھر ایک سے ایک جنہیں بڑے لوگ جن کو بولتے ہیں نا، ان کو کوئی مطلب پوچھنے والا نہیں ہوتا، یاد بھی نہیں ہوتا. بڑے بڑے بادشاہوں کو لوگ بلا دیتے ہیں. خود ہمارے ملک پاکستان میں کتنے وزیر اعظم ہوئے جو دنیا سے چلے گئے، کسی کو تعداد شاید ہم میں سے نہیں معلوم ہوگی یہ کتنے تھے اور کون کون تھا. اور اس نعت خوان کو لاکھوں دنیا سے جانے کے بعد بھی یاد کر رہے ہیں نا. نعت خوان بھی ہزاروں ہیں، لیکن اس نعت خوان کے جتنے دنیا سے جانے کے بعد یاد کرنے والے ہیں، ملک پاکستان میں ویسا نعت خوان میں نے نہیں سنا کم از کم، بلکہ ہند میں بھی ہوتا تو پتہ چل جاتا ہے. ایسا نعت خوان کہ جس کے دنیا سے جانے کے بعد لاکھوں ماننے والے ہوں، میں نے سنا نہیں ہے. یہ ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا مجلس سے تاجران اور اکاؤنٹنٹس ہمارے آج جمع ہیں، تو اس حوالے سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، کاروبار میں مصروفیت کی وجہ سے مسجد کی حاضری سے محرومی ہو جاتی ہے تو شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ ارشاد فرما دیجئے. اگر مسجد کے حاضری سے مراد نماز کی حاضری ہے تب تو بڑی تشویش کی بات ہے. یعنی کہ با جماعت نماز میں اگر کاروبار رکاوٹ ہے، یہ تو مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ کا تاجر تھا، بہت بڑا بیپاری تھا، بزنس مین تھا، کافر تھا.
تو جو کاروبار کی وجہ سے نماز ترک کرے گا وہ قیامت کے روز اس بدبخت ابی بن خلف تاجر کے ساتھ اٹھایا جائے گا. سیٹ صاحب غور کر لیں, صاحب مائنس, سیٹ صاحب مائنس, غور کر لیں. تو صاحب نہ رہنا, صاحب یہ تعظیم کا لفظ ہے, بے نمازی قابل تعظیم نہیں ہوتا. سیٹ بھی غور کر لے, بیپاری بھی غور کر لے, ہول سیلر بھی غور کر لے, ریٹیلر بھی غور کر لے. اے مسلمان, گناہ سے ڈر, خدا دیکھ رہا ہے. اب نماز کے ترک کر کے کاروبار میں مصروف ہے. کیا آپ نے سنا نہیں کہ کاروبار کرتے کرتے بھی موت آ جاتی ہے؟ بعض اوقات تو یہ کہ لوٹ مار کے دوران, ڈکیتی کے دوران گولی چل جاتی ہے اور یوں بھی موت واقع ہوتی ہے. اور بعض اوقات کاروبار کے دوران دکان پر ہارٹ فیل ہو جاتا, اس سے بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں. ایک واقعہ میں نے کچھ عرصے پہلے سنا تھا کہ ناشتہ کر کے ٹھیک ٹھاک موڈ کے ساتھ دکان پر آیا, بیٹھا, اور دکانداری میں ہی اس کا ہارٹ فیل ہو گیا. پہنچا تو ہنستا بستا جیتا جاگتا دکان پر, مگر گیا تو اس کی لاش اس کے گھر پہنچی. سیٹھ جی کو فکر تھی کہ ایک ایک کے 10 کیجیے. موت آپ پہنچی کہ حضرت, موت آپ پہنچی کہ مسٹر, جان واپس کیجیے. الموت 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 باب کل نفس داخلوہا. موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر جاندار نے گزرنا ہے. الموت قدح کل نفس شاربوہا. موت ایک ایسا جام ہے جس سے ہر جاندار نے پینا ہے. بہرحال یہ کہ نماز کی پابندی ہو, بلکہ جماعت بھی نہیں جانی چاہیے. تجارت جماعت میں حائل نہیں ہونی چاہیے. یہاں واپا ایک سوال میرے ذہن میں یہ ابھی آ رہا تھا. آپ نے ابھی جیسے کہا کہ یہ تجارت کے حوالے سے, کاروباری مصروفیت کے حوالے سے یوں ہوتا ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ فجر میں کون سا کاروبار ہے, عشاء میں کون سا کاروبار. عموماً ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو مغرب میں فارغ ہو جاتا ہے, جو بہت بڑے تاجر ہوتے ہیں نا, جن کو یہ بڑے تاجر کہتے ہیں, میل اونر کہتے ہیں, فیکٹری اونر کہتے ہیں, یہ عموماً عصر میں 4-5 بجے یہ فارغ ہو جاتے ہیں. ان کے تقریباً جو ان کا اپنا جو کاروبار کا آفس ٹائم ہوتا ہے وہ بھی 9 سے 5 ہوتا ہے. اس طرح جو اکاؤنٹنٹ یا پروفیشنلز لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی وہ لگے بندے ڈیوٹی کے ٹائم ہوتے ہیں, 9 سے 5 ہوتے ہیں یا 8 سے 4 اس طرح کے ٹائمنگ ہوتے ہیں. تو فجر کی نماز ان کے نہ جاب میں آتی ہے نہ ان کے کاروبار میں آتی ہے. عصر و مغرب کی نمازیں اور عشاء کی نمازیں عموماً نہ ان کے جاب میں آتی ہیں نہ ان کے کاروبار میں آتی ہیں. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہاں پر جو بنیادی طور پر جو سستی لگتی ہے وہ نماز نہ پڑھنے کا ایک عجیب و غریب قسم کا ایک مزاج ہے کہ نماز نہیں پڑھنی. وہ طبقہ ہے جو نمازی ہے مگر دکان یا آفس سے بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ رہا, لیکن شاید ایسا لگتا ہے کہ زیادہ تر تعداد ایسی لگتی ہے جو نماز نہ پڑھنے کا ہی ذہن اس کا ہوتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی. بات یہی ہے, ورنہ سیٹھ لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے. اب آج کل تو فون پر کاروبار ہو رہے ہیں, ان کو کون سی ڈیوٹی دینی ہے, ان کو کون پوچھے گا کہ سیٹھ صاحب گھڑی دیکھو کتنے بجے آ رہے ہو. تو مطلب 11-12 بجے پہنچتے ہوں گے اور گدھے پہ جا کے بیٹھتے ہوں گے. اب 9-10 بجے بھی پہنچتے ہیں. ہاں میں نے دیکھا بابا, اپنی فیکٹری کے اندر انہوں نے جائے نماز بنائی ہوئی ہے, میں نے دیکھی ہے. فیکٹری میں جائے نماز بناتے ہیں, ظہر کا وقت ہے, 1 سے لے کر 2 بجے تک نماز ظہر کا ٹائم ہے, لنچ کا ٹائم ہے.
سیٹھ صاحب کو پتہ ہے کہ سارے ملازمین بھی نماز پڑھیں گے، جو نماز پڑھے گا نماز پڑھیں گے یا ظہر کی نماز پڑھیں گے اور کھانا کھائیں گے. اچھا سیٹھ صاحب کو بھی اسی دوران کھانے وغیرہ تو فارغ ہو جانا ہے کہ اس نے لنچ کے بعد اپنے دیگر مصروفیت رکھی ہیں. لیکن سیٹھ صاحب کتنے کہ جو اٹھ کر اس طرح اپنے مطلب کہ مزدوروں کے ساتھ یا لیبر کے ساتھ یا جو بھی ان کے ملازمین ہیں جو نماز پڑھیں ان کے ساتھ جا کر وہ نماز پڑھ لیں. وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. تو غور طلب میری نظر میں یہ ہے کہ ایسا تو نہیں کہ نماز پڑھنے کا ہی مزاج نہیں ہے. سچی بات یہی ہے کہ نماز پڑھنے کا مزاج نہیں ہے، ورنہ تجارت کس نے نہیں کی؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو تجارتی قافلوں میں سفر فرمایا ہے. کوئی عبادت میں کوتاہی، ایک سانس بھی یاد الہی کے بغیر نہیں گزرا. کوتاہی کا تصور کریں تو ایمان سے چلے جائیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی عبادت میں کوتاہی کر سکتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. پھر بے شمار صحابہ کرام علیہم رضوان تجارت فرماتے تھے، سب کے سب عادل اور غیر فاسق، 100% سب کے سب نمازی، سب کے سب جماعت سے نماز پڑھنے کے شیدائی. تجارت یہ حضرات بھی کرتے تھے. حالانکہ اب اس دور میں جو آسانیاں اور سہولتیں اس دور میں نہیں تھی. اس دور میں تو وضو کرنا بھی ہم مطلب اس انداز سے وضو کر ہی نہیں سکتے، آتا ہی نہیں ہے. تو لوٹے سے وضو ہوتا تھا، لوٹا بھی خدا جانے کس انداز کا ہوتا تھا، وہ پانی کہاں سے بھر کر لانا پڑتا تھا. اب یہ ہمارا جو پائپنگ سسٹم جو ہے پانی کا، یہ تھوڑی ہوتا تھا. نل پتہ نہیں کیا انداز ہوتا ہوگا، کس طرح وضو فرماتے ہوں گے، کس طرح غسل فرماتے ہوں گے. نہ وہ گیزر تھے جو یوں بٹن دبا اور پانی گرم نکلنا شروع ہو جائے. پھر بھی یہ حضرات نمازیں کیا تہجد بھی رات میں اٹھ کے پڑھتے تھے، نوافل کی بھی کثرت کرتے تھے. کوئی 100 نفلیں پڑھے، کوئی 200، کوئی 500. اس طرح کی ہے نا بزرگوں کے واقعات. ہزار نفل پڑھنے والے بھی بزرگان دین ہوئے ہیں. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بھی تاجر تھے، بیپاری تھے، کپڑے کی تجارت تھی آپ کی. لیکن ان کی شان دیکھیں، 45 سال 45 ایئرس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. یعنی رات میں آرام کا کیا کہ اگر سو جائے تو پھر وضو گیا. 45 سال تک ان کا وضو نہیں جاتا تھا رات میں. یہ کس طرح کرتے ہوں گے؟ میرے مرشد غوث پاک نے کتنی عبادتیں کی، کتنی نمازیں پڑھی. تجارت غوث پاک نے بھی کی ہے. پھر ہمارے خلفاء راشدین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کی ہے، فاروق اعظم نے کی ہے. اچھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک نمایاں تاجر تھے. مولا مشکل کشا کا یاد نہیں ہے، آپ مزدوری فرماتے تھے. اب غالباً عشرہ مبشرہ کی جو اکثریت ہے وہ تاجر ہے. تاجر اگر امت میں دیکھا جائے نا تو ایک تعداد ہے جو تاجر ہے، ورنہ وہ گاہک تو سبھی ہیں تقریباً، الا ماشاء بابا اللہ. سیدنا تجارت سے کس کو واسطہ نہیں پڑتا. سیدنا سیری سقطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بابا بادام کے تاجر تھے. نام کیسا ہے ان کتنا کا؟ بڑا؟ ابھی تک ہے، ابھی تک نام زندہ ہے اس تاجر دیانت دار کا. ان کے لیے اللہ کی رحمتوں کی ہم دعا کرتے ہیں، رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کے لیے بولتے ہیں نا کہ اللہ کی ان پر رحمت ہو. باقی تاجروں کے لیے کیا بولتے ہیں؟ تاجر تو قارون بھی تھا، چھی ہے نا، تھو. اس کو ہم مطلب سراہتے نہیں ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں. تاجر بھی کوئی نہیں سرائے گا. انڈرسٹوڈ ہے. تو اس لیے ایسے تاجر بنو، ایسی تجارت کرو کہ جو رب کی عبادت میں آپ کی رکاوٹ نہ بنے. جہاں اللہ کے منادی نے، مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، خلاص اب سارے کام ختم، نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے، فوراً نماز کی طرف پہنچو. ان مردوں کی تعریف کی گئی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. نہیں
وہ مرد ہیں کہ جن کو جو ہے ان کی تجارت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے روکتی نہیں ہے، اس کا ذکر کرنے سے روکتی نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین نے لکھا ہے، امام غزالی نے بھی لکھا ہے، بعض اوروں نے بھی لکھا ہے کہ ایک دور گزرا ہے کہ یہ مطلب اس آیت پر ایسا عمل تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی میں نے ارشاد پڑھا ہے کہ یہ جب بازار میں دیکھا اذان ہوئی اور مطلب سب وہ پردے گر گئے اور دکانیں بند اور سب مسجد کی طرف، تو یہ آیت پڑھی تھی انہوں نے کہ یہ مصداق ہے اس آیت کے کہ دیکھو انہوں نے کاروبار بند کیا کہ جب رب کے منادی نے بلایا کہ آؤ حی علی الصلاۃ، اس کے معنی ہے آؤ نماز کی طرف، تو چل پڑے۔ یہاں تک لکھا ہے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی اور دیگر بزرگوں نے کہ اگر کوئی لوہار ہتھوڑا اٹھائے ہوئے اذان کی آواز آئی، اب ہتھوڑا مارنے میں دیر کتنی لگتی ہے، مگر ہتھوڑا مارنے کے بجائے یوں کرنے کے بجائے یوں سائڈ پہ رکھ دیتے تھے کہ نہیں اب نماز کے لیے بلا لیا تو نماز کے سوا کوئی کام کرنا نہیں ہے، ہتھوڑا نہیں مارتے تھے۔ موچی ہے، اس نے سوا اپنا داخل کر دیا چمڑے میں، اذان کی آواز آئی، اب وہ سوا نکالنے میں دیر نہیں لگتی نا، نہیں نکالنا، بس نماز کے لیے بلا لیا خلاص۔ اب یہ سوا اور یہ چمڑا یہ یوں دونوں رکھا اور چلو چلو نماز کو چلو، ایک ہی دھن مسجد۔ ہماری حالت کہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کی حالت دیکھ کر بھی بعض اوقات بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ایسے مر کے مسجد کی طرف آتے ہیں کہ خدا کی پناہ، آخر میں آئیں گے، جماعت ملی تو کیا، نہیں ملی تو کیا، کوئی رکعت ملی تو کیا، 2 رکعت ملی تو کیا، جماعت چلی گئی، کوئی افسوس کی کیفیت دل میں نہیں، نماز قضا ہو گئی، حالانکہ نمازی ہے لیکن نماز قضا ہو گئی، کوئی صدمے کی کیفیت دل میں پیدا نہیں ہوتی، دل بالکل ہمارا سخت ہو گیا، گناہ کر کر کے ایک خول چڑھ گیا گناہوں کا، رقت قلبی ہم سے رخصت ہو گئی۔ تو بہرحال اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیو، ہمت کرو اور ایسی ہمت کرو کہ بس اب ہم ہیں اور نمازیں ہیں، ہمارا کوئی فرض انشاءاللہ نہیں چھوٹے گا، اور ہر نماز با جماعت پڑھنی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے با جماعت نماز پڑھنا تنہا پڑھنے سے 27 درجے بڑھ کر ہے۔ ایک اور حدیث شریف ہے جس نے کامل وضو کیا پھر نماز فرض کے لیے چلا اور امام کے ساتھ پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جہاں اس طرح کی بشارتیں ہوتی ہیں نا، گناہ بخش دیے جائیں گے، وہ بخشے جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، عام طور پر چھوٹے گناہ، کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ، اگر یہ نماز جماعت سے پیچھے رہ جانے والا جانتا کہ اس جانے والے کے لیے کیا ہے تو گھسٹتا ہوا حاضر ہوتا۔ ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے بعد جماعت عشاء کی نماز پڑھی گویا آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی گویا پوری رات قیام کیا، نے اس کی رات عبادت میں گزری۔ ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنیے، اب یہ کہ جو جماعت ترک کرتے ہیں واجب ہونے کے باوجود بلا عذر شرعی جماعت چھوڑ دیتے ہیں، وہ سنیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک میں نے ارادہ کیا ہے کہ اپنے جوانوں کو لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں، پھر بغیر کسی عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھنے والی قوم کے پاس آؤں اور ان کے گھروں کو ان پر
जला दूं। ये तहदीद है। देखिए मतलब नमाज की जमात तर्क करना यानी इतना बुरा काम है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये सख्त नाराज़गी का इज़हार फरमा रहे हैं कि इन्हें इन पर इनके घर जला दूं, नहीं ये भी जल जाए इसमें आग में सब। ऐसी नाराज़गी, ऐसा गज़ब फरमा रहे। तो जो जमात को तर्क करने वाला कितना बुरा बंदा है। अब वो जानबूझकर जमात तर्क कर रहा है, अब भले वो लाख सखावतें कर रहा है और खैर खैरात कर रहा है, बड़ा बाअखलाक बनता है, लेकिन यकीन माने बहुत बुरा बंदा है, बहुत बुरा बंदा है कि ये जमात तर्क करके अल्लाह और रसूल को नाराज किए हुए। तो नमाज की जमात नहीं तर्क करनी। जब जमात तर्क करने पर ये नाराज़ी है तो नमाज तर्क करने पर कितनी नाराज़ी होगी। एक और हदीस पाक, मोमिन की बदबख्ती और रुसवाई के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो मुअज्जिन को नमाज के लिए इकामत कहते हुए सुने फिर भी उससे जवाब न दे, यानी नमाज में हाजिर ना हो। एक और हदीस पाक, लोग तर्क जमात से ज़रूर बाज आ जाएं या फिर मैं इनके घरों को जला दूं। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, जो मुअज्जिन की आवाज़ सुनकर जवाब ना दे, यानी बा जमात नमाज में हाजिर ना हो, तो ना उसने भलाई का इरादा किया और ना उसके साथ भलाई का इरादा किया गया। तो बहरहाल ये कि जिस पर जमात वाजिब हो उससे अपना ये जहन बनाना चाहिए कि पहले नमाज फिर दूसरा काम, यानी यूं तरकीब हो, काम से कहो मुझे नमाज पढ़नी है, नमाज से मत कहो मुझे काम करना है। तिजारत की मसरूफियत नमाज रुकती नहीं, मुझे नमाज पढ़नी है, या तिजारत को बोल दो, काम को बोल दो कि मुझे नमाज पढ़नी है, नमाज को मत बोलो कि मुझे काम करना है। नमाज से कोई बड़ा काम हो तो फिर बोले ना, तो नमाज से बड़ा काम है कौन सा। रोज़ महशर के जां गुदाज बुवद, अव्वली पुरसिशे नमाज बुवद। जान घुलाने वाला रोज़े महशर का होलनाक माहौल होगा, उसमें सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा। तो ए आशिकान रसूल, आज से सच्ची पक्की नियत कर लीजिए कि अगर कोताही थी भी तो अब नहीं होगी, और इंशाअल्लाह मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। जमात तो एक अपनी जगह पर इसका एक वजूब है या जो इसकी अहमियत है, लेकिन इफ्तार की दावत में भी एक तादाद होती है जो बस आ जाते हैं और वो सज धज कर, जो भी इनका एक अंदाज़ होता है, और मतलब एक इफ्तार का इज्तिमा जो है ना, ये भी गोया कि एक तरह से यूँ समझिए कि एक नॉर्मल ऐसी दावत हो गई है कि जैसे शादी ब्याह की दावतें होती हैं, लोग जमा होते हैं। अब दो तीन चीज़ें आपसे मैं दर्ज करनी थी कि हमारे यहाँ इफ्तार की दावत का अंदाज़ कैसा होना चाहिए। और एक इफ्तार का वक्त होता है, दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, तो उसमें बेपर्दगी के हवाले से, आने जाने के हवाले से, खाने पीने के हवाले से, नमाज बा जमात के हवाले से, या फिर अगर तरावी का वक्त हो तो फिर उसमें इशा की जमात वगैरह के हवाले से हमारी क्या मदनी सोच होनी चाहिए, हमारा क्या माहौल होना चाहिए। अगर इसके मुतालिक कुछ चंद मदनी फूल आपकी बारगाह से मिल जाएं। इफ्तार की दावतें तो वाकई ऐसा लगता है कि अब वो रस्म व रवाज की हद तक, और बाद दावतें तो नाजायज़ भी होती होंगी, रस्म और रवाज तो इन बिल्कुल, यानी कि रिश्वत पर मुश्तमिल भी होती होंगी। दामाद को ना बुलाएंगे तो दामाद को बुरा लगेगा, और बल्कि यानी कि बहुत कुछ होगा। जी, शर से बचने के लिए इफ्तार की दावतें की जाती होंगी, ऐसा भी होता होगा। तो ये एक राव रस्म, फिर फ़ख्र व तफ़ाखुर, रिया, बहुत कुछ इसमें होता होगा, लेकिन हर दावत इफ्तार ऐसी होती हो, नऊज़ु बिल्लाह, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो जैसी करता है वो देख ले। अब ये कि इफ्तार की अगर दावत करे तो पहले अच्छी अच्छी नीयतें बनाए कि मैं ये इफ्तार जो करवा रहा हूँ ये क्यों करवा रहा हूँ। अगर लोगों को दिखाने के लिए, वाह वाह करवाने के लिए 10-20 डिशें रख दी हैं ताकि वाह वाह हो, तो वाह वाह हुई या ना हुई
सवाब तो नहीं मिलेगा। गुनाह की सूरत भी हो सकती है, जैसे मैंने अर्ज किया, दामाद के लिए बाद सूरतों में हराम भी हो जाएगा ये खाना, अगर इसके शर से बचने के लिए इसको दिया गया, वरना ये बुरा भला बोलेंगे या फुला फुला को इसलिए दावत देनी पड़ी कि इनको नहीं दावत दो तो ये बुराई करते हैं, कंजूस बोलते हैं, मुखालफत करते हैं, या दामाद है तो बेटी को सताएगा, ताने देगा, बहू को ताने मिलेंगे, तो ऐसी दावतें ये तो रिश्वत होती है, यानी कि गुनाह पर मुश्तमिल होती है, समझो ये दावतें। अगर ये खुसूसी दावत है दामाद की तो रिश्वत की तारीफ में आ जाती है ये। बहरहाल तो अब ये कि दावत के लिए अच्छी नीयत बनाए कि मैं क्यों कर रहा हूं, तो मैं हदीस पाक पर अमल करते हुए इफ्तार करवा रहा हूं ताकि मुझे ये सवाब मिले। बहार शरीयत जिल्द अव्वल सफ़ा 960 पर है, एक हदीस शरीफ का हिस्सा है जो इसमें यानी इस माह मुबारक में रोज़ादार को इफ्तार कराए उसके गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है और उसकी गर्दन आग से आज़ाद कर दी जाएगी, और इस इफ्तार कराने वाले को वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा रोज़ा रखने वाले को मिलेगा, बगैर इसके कि उसके अजर में से कुछ कम हो। तो सहाबा किराम फरमाते हैं, हमने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम में का हर शख्स वो चीज़ नहीं पाता जिससे रोज़ा इफ्तार कराए। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ये सवाब उस शख्स को देगा जो एक घूंट दूध या एक खुरमा यानी छुआरा या एक घूंट पानी से रोज़ा इफ्तार कराए, यानी उसके लिए ये बिशारत है कि उसके गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है और उसकी गर्दन आग से आज़ाद कर दी जाएगी। गर्दन से मुराद ये गर्दन आग से आज़ाद और सारा बदन आग में जले, है ना, ये मुराद तो नहीं है ना। गर्दन आज़ाद करने से मुराद पूरा वजूद, पूरा बदन आज़ाद करना होता है। जैसे गुलाम आज़ाद करने के लिए भी गर्दन आज़ाद करने का वो अल्फाज होते हैं, रक़बा। तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ये सवाब उस शख्स को देगा जो एक घूंट दूध या एक खुरमा यानी छुआरा या एक घूंट पानी से रोज़ा इफ्तार कराए, और जिसने रोज़ेदार को भर पेट खाना खिलाया उसको अल्लाह ताला मेरे हौज से पिलाएगा, ये कभी पियासा ना होगा यहां तक कि जन्नत में दाखिल हो जाए। इतनी फजीलत है इफ्तार कराने की और पेट भर के खाना खिलाने की रोज़ादार को। हज़रत सैयदना सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान मुअज़्ज़म है, जिसने रोज़ादार को हलाल खाने या पानी से इफ्तार कराया तो मलाइका यानी फरिश्ते रमज़ान की साअतों में उस पर रहमत की दुआ करते हैं, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम शब क़द्र में उसके लिए दुआएं रहमत करते हैं। एक और फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो किसी रोज़ादार को इफ्तार कराएगा उसे रोज़ादार का सवाब दिया जाएगा और रोज़ादार के सवाब में भी कुछ कमी ना की जाएगी। दो और फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने गाजी को सामान जिहाद फराम किया और हाजी को ज़ादेरा दिया या उसके अहले खाना की देखभाल की या किसी रोज़ेदार को इफ्तार करवाया तो उसे उनकी मिस्ल सवाब दिया जाएगा और उनके सवाब में भी कुछ कमी ना होगी। एक और, कौन सा सदका अफजल है, तो फरमाया रमज़ान में सदका करना। फिर यह कि ये नियत करे मुसलमानों की दिलजोई कर रहा हूँ, अरे जिसको दावत दी जाएगी दिल तो खुश होगा ना उसका, मुझे दावत मिली है, खुशी खुशी वो हाजिर होगा, भले खुश हो, खुश होना चाहिए, कोई अर्ज नहीं, तो उसका कि मुसलमानों की दिलजोई कर रहा हूँ, तो यूँ मतलब फिर यह कि मैं
اس افطار کی ساری تقریب میں مکمل شریعت کی پابندی کروں گا. مغرب کی نماز با جماعت ہوگی, عشاء سے پہلے فارغ کر دوں گا تاکہ یہ لوگ مسجد میں جا کر اپنی نماز ادا کریں, تراویح پڑھیں وغیرہ وغیرہ. جو بھی اچھی اچھی نیتیں حسب حال آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. صلہ رحمی کی نیت کر سکتے ہیں اگر رشتہ رشتہ دار داروں کو کو, بلایا تو. بیٹی کو, بیٹے کو, اس طرح کے اگر دیگر قریبی رشتہ دار عموماً آتے ہیں, ان کو اگر دعوت دی جاتی ہے, عموماً گھر میں آتے ہیں شادی وغیرہ کے بعد, بیٹے بہو وغیرہ گھروں میں ترکیب بنتی ہے, تو والد صاحب کرتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی ترکیب ہو تو صلہ رحمی کی نیت کی جا سکتی ہے. داماد میں بھی کی جا سکتی ہے, جی ہاں ٹھیک. دور کے رشتہ دار میں بھی صلہ رحمی کی نیت کی جا سکتی ہے. صلہ یعنی کہ رشتہ دار سے اچھا سلوک, صلہ رحمی کے معنی یوں سمجھ لیں, صلہ, ٹھیک ہے نا, سواد سے ہے یہ. تو صلہ رحمی کی نیت کریں گے, اگر رشتہ داروں کو بلایا ہے تو یہ ثواب مزید بڑھ جائے گا, اس نیت کا بھی ثواب ملے گا. یوں اگر کوئی نیت کا علم رکھتا ہوگا نا تو کئی نیتیں سوچ سوچ کر وہ اس میں اضافہ کر سکتا ہے. اب یہ کہ مغرب کی جماعت نہ جائے اس کا خیال رکھنا ہے, تو کیا وہیں جماعت کھڑی کر دے جہاں اس نے افطار کا انتظام کیا ہے؟ تو اب اس میں یہاں دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر وہاں کوئی مسجد قریب ہے اور مسجد میں جانے میں اور وہاں باجماعت نماز پڑھنے میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے, تب تو اس مسجد میں جماعت پڑھنا واجب ہے, باجماعت نماز. وہاں جماعت گھر میں کرنے سے سرکار اعلیٰ حضرت نے سختی سے منع فرمایا اور وعیدیں اس پہ لکھی ہیں کہ مسجد کی جماعت واجب ہے. عقلاً بھی اگر آدمی سوچے کہ اگر مسجد کی جماعت کو واجب نہ مانا جائے, گھروں میں جماعت کو کافی سمجھ لیا جائے, تو سب گھروں میں جماعتیں کریں تو مسجد کا کیا, مسجد کو کون آباد کرے گا؟ یہ مسجد پر یہ اربوں خربوں روپے آج کل لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ, یہ کائے کے لیے لگے ہوئے ہیں؟ اتنی بڑی جگہ گھیری ہوئی ہے, غریبوں کو دے دو, جھگیاں بنا لیں اپنی. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو یوں عقل بھی چاہتی ہے یہی کہ جماعت مسجد ہی میں کی جائے, ہے اسی لیے مسجد ہے ہی نماز کے لیے, مسجد کے معنی ہی ہے سجدہ کرنے کی جگہ. تو بہرحال تو اب یہ کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو مسجد میں جماعت, پیٹ بھر کے کھانا بھی تو ضروری نہیں ہے نا. جو پھل فروٹ آپ نے کھلا دیا پھر آپ خود بولیں کہ چلو بھائی جماعت کے لیے, اور آپ خود جائیں, یہ نہ بھی مانے نا مہمان, آپ پر تو جماعت واجب رہے گی. یہ نہیں کہ مہمان نہیں آتے تو ان کی آپ مطلب ان کی خاطر جماعت ترک کر دیں, یہ آپ کو جہنم سے بچا نہیں سکیں گے, یہ معذرت کے ساتھ یہ نہیں بچا سکیں گے. پاپا اگر مہمان ہی نہ نکلے گھر سے, جس کے گھر میں دعوت ہے اور مہمان گھر پہ بیٹھے ہیں, جماعت کا وقت ہے, میزبان مہمانوں کو گھر میں چھوڑ کے کیسے جائے؟ میزبان چلا جائے, مہمان نہیں جانا چاہتا تو. جماعت بہرحال یہ کہ واجب العین ہے, ہر ایک پر اپنی اپنی واجب ہے, مردوں پر, عورتوں پر نہیں. تو یوں وہ جماعت کے لیے مسجد کو چلا جائے. بلکہ مہمان اگر مذہبی ذہن کا ہوگا اور اگر ترغیب دے گا نا تو کچھ نہ کچھ میزبان ہوگا تو بھی, اور مہمان بھی اگر سمجھدار ہوگا, تھوڑا دو چار حدیثیں اس کو یاد ہوں گی تو وہ اگر بیان کر دے گا نا, آئیے جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں, کھانا تو روز ہی کھاتے ہیں انشاءاللہ, یہ بھی کھا لیں گے ہم. یوں کر کے ترکیب سے اگر ان کو لے چلے تو انشاءاللہ بہت سارے ایسے ہیں بھائی جماعت کے لیے چلیں گے. اب اتنا پھل فروٹ ان کو کھلا دیا ہے کہ جب پیٹ بھر گیا ہے اور وہ نقاہت نہیں تو بعض اوقات کھانے کی طرف رغبت بھی کم ہو جاتی ہے. تو چلو نماز پڑھ لیتے ہیں پہلے, پھر اطمینان سے کھانا کھائیں گے. پاپا اگر اس میں یہ کیا جائے نا کہ بہت ساری آئٹمیں افطار میں نہ رکھی جائیں, اگر فروٹ اور شربت وغیرہ ہو اور اس کے بعد نماز پہ چلے جائیں, اتنی ساری چیزیں رکھی ہوتی ہیں کہ بندہ کہ یار اس پہ کھاتے کھاتے اذان بھی ہو گئی, جماعت بھی چلی جاتی ہے, یہ بھی کھا لیں یہ بھی کھا لیں, میزبان کھلا رہا ہوتا ہے, مہمان کھا رہے ہوتے ہیں, ہو ہی اتنا تھوڑا سا کہ آپ نے یہ کھا لیا, انشاءاللہ اس کے بعد نماز پڑھ کے آتے ہیں, بقیہ کھانا اس کے بعد پیش کریں گے. یہ ہو سکتا ہے وہی لوگ کرتے ہوں گے جو ثواب کے لیے افطار پارٹی نہیں کرتے ہوں گے, بس راہ و رسم اور بس وہ, اب میں بول چکا جو مطلب ان کی نیتیں اور انداز جو ہوتے ہیں, اور ان میں آنے والے بھی بے روزہ دار کی بھی ایک تعداد ہوتی ہوگی, بے نمازیوں کی تعداد ہوتی, بس راہ و رسم, ایک دعوت اور نام اس کا افطار کی دعوت.
فیضان رمضان امیر علیہ سنت کی تصنیف ہے، فیضان سنت کا ایک باب ہے، اور ابھی ہم نے فضائل رمضان سنے، اور بھی روزے کے حوالے سے احکامات، فیضان تراویح کا اس میں ایک مکمل باب ہے، اور اس کے علاوہ شب قدر کے فضائل، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کے معاملات اور اعتکاف کے مسائل، اور ساتھ ہی مسجد کے حوالے سے جو احتیاطیں ہیں اس کا بھی بیان ہے، اور ساتھ ہی شب قدر کے فضائل اور شب قدر میں ادا کرنے والے نوافل کا بیان، اور اسی کے ساتھ عید الفطر کا بیان اور دیگر پورے سال روزے رکھنے کے حوالے سے احکامات اور اس کے فضائل کا بیان اس کتاب میں موجود ہے۔ مختلف زبانوں میں بھی اس کے ترجمے ہوئے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ مشورہ دوں گا کہ یہ کتابیں کچھ زیادہ تعداد میں خریدیں۔ تاجر برادری ہے ویسے بھی آج تو یہ بھی تجارت انشاءاللہ گھاٹے کی نہیں ہوگی، بہت ثواب ملے گا۔ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندانوں میں اس طرح کے بھائیوں کو یہاں نہ بانٹیں۔ آپ جو مطلب یعنی کہ بھلے دعوت اسلامی کا نام بھی نہیں سنا، اب ایسے لوگوں تک پہنچائیں۔ ویسے بھی آج کل شاید آپ کو اندازہ ہوگا کہ روزے کا بھی رجحان کم ہوتا جا رہا ہے بدقسمتی سے۔ وہ ان لوگوں تک یہ کتاب پہنچائے، گھر کا کوئی فرد تو کھول کے دیکھے گا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے رمضان کے احترام میں اضافہ ہو اور روزہ داروں کی تعداد بڑھے، نمازیوں کی بھی تعداد بڑھے، ضمناً اور بھی بہت ساری عبادتوں کا، نیکیوں کا تذکرہ ہے، گناہوں سے بچنے کا ذہن ضمناً کافی اس میں دیا گیا ہے۔ بلکہ یہ آپ بھی پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ یہ رمضان آپ کا مدینہ مدینہ گزرے گا انشاءاللہ۔ پاپا ایک تاجر اسلام میں ہمارے ساتھ ہیں، وہ نیت کر رہے ہیں کہ اپنی مارکیٹ میں انشاءاللہ یہ تقسیم بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تعداد بھی بتا دیں تو دوسروں کو ترغیب ہو جائے، اللہ کرے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انشاءاللہ میں پوری جتنی بھی میری استطاعت ہے اس کے مطابق میں اسے بانٹنے کی کوشش کروں گا۔ جیسے فگر ہوگا نا، اگر دینا چاہیں تو دوسروں کو بھی ترغیب ہوگی کہ انہوں نے اتنا دیا میں اتنا دوں گا، کوئی بڑھ بھی جائے تو اچھا۔ یہ تو اس میں تو وہ ریس لگنی چاہیے نا، شیطان کو پیچھے رکھ دیں گے، ایسا دوڑیں گے میری جنت خواہش کی ہے طرف۔ میں تو جتنی ہے ساری بانٹ دوں، میری تو یہ خواہش ہے۔ سبحان اللہ، لینے والے جتنے ہیں میں سب کو بانٹ دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ، واہ کیا بات ہے۔ اللہ آپ کو اور برکت دے، دونوں جہانوں کی بلائیوں سے آپ کو اللہ تعالی مالا مال فرمائے۔ 313 کتابیں میں بانٹ دوں گا۔ الحمدللہ۔ ہاں یہ اصحاب بدر کا فگر ہے، اور ماشاءاللہ رمضان شریف میں 17 رمضان المبارک کو ان کا عرس، اصحاب بدر کا عرس بھی آتا ہے۔ مرحبا، اللہ تعالیٰ آپ کو اصحاب بدر کا صدقہ عطا فرمائے اور آپ کے سارے گھرانے کو بے حساب بخش دے۔ پاپا ہمارے ساتھ اکاؤنٹنٹس اور پروفیشنل اسلامی بھائی بھی ہیں، ان میں سے ایک اسلامی بھائی سوال کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جانی، میرا نام شعیب اتاری ہے، میں کراچی میں ایک ایسوسیٹ چارٹر اکاؤنٹنٹ اور پروفیشنل فرم میں جاب کر رہا ہوں۔ مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر بل کم بنا ہو اور ہمارا باس کہے کہ اس کو زیادہ بل کر دو، جسے اوور انوائسنگ بھی کہا جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ مغفرت کی دعا کی درخواست۔ اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری مغفرت فرمائے۔ قرآن کریم میں یہ حکم ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور ظلم پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ تو اگر سیٹھ یہ کہتا ہے، بوس یہ کہتا ہے کہ یوں خرد برد کرو، حساب کتاب میں غلط کرو، تو یہ شرعاً حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ہر ایک دھوکہ دینا ہی ہے، اور دھوکہ ایسا گناہ ہے کہ وہ کافر کو بھی نہیں دے سکتے، اور بہت سارے گناہ ہیں کافر کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے۔ یوں مطلب دھوکہ یہ کسی کو بھی نہیں دے سکتے، اور یہ اس طرح کی لائن میں آپ کی یہ بکثرت ہے، بس بچنا تو ضروری ہے اس سے۔ اللہ ہم سب کو حلال روزی عطا فرمائے، حرام سے بچائے، حرام میں تعاون سے بھی بچائے۔
میں خود ایک دور میں جھاڑو بناتا تھا, جھاڑو بیچتا تھا, تو میرے پاس اس طرح کے آتے تھے بعض لوگ کہ ہم اتنے جھاڑو لیں گے, آپ ہم کو یوں بل بنا دو. غلط. میں یہی کہتا, میں جو لیا نا میں وہ لکھ کے دوں گا. کیش میمو کی پرچیاں تو بازار میں تیار ملتی ہے, کوئی کمپنی تو تھی نہیں میری باقاعدہ رجسٹر, پھر نہیں آتے تھے میرے پاس لینے کے لیے. کبھی کوئی بولا بٹ کا آ گیا تو آ گیا, میں نہیں تعاون کرتا تھا. میں اس وقت جوان تھا, بڈھا ہو گیا, میں بھوکا نہیں مرا. وہ حرام کام نہیں کیا میں نے, غلط بل کبھی زندگی میں الحمدللہ میں نے نہیں بنایا, لیکن پھر بھی میں زندہ رہا. یہ جیتی جاگتا آپ کو ثبوت ہے نا کہ حلال کھاؤ تو بھی زندہ رہ سکتا ہے آدمی. یہ عرض کر سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, ورنہ سارے انبیاء کرام حلال کھاتے رہے, سارے صحابہ کرام حلال کھاتے رہے, سارے بزرگان دین حلال کھاتے رہے. آج بھی کروڑوں مسلمان ایسے ہوں گے جو حلال کھا رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں. حرام کے خلاف اعلان جنگ ہے. نہ حرام کھائیں گے نہ اپنے بچوں کو کھلائیں گے انشاءاللہ. ایک اور تاجر اسلامی بھائی ہیں یہاں پر, وہ اب سوال حقیقی زندگی ہے حلال کھانے والے کی. بے شک. حقیقت دیکھے تو دل بھی اسی کا زندہ کہیں جس نے حلال کھایا, ورنہ حرام کھانے سے دل نہیں مردہ ہو جائے گا بابا. زیادہ ہنسنے سے دل تو مردہ ہو جاتا ہے, جو کہ زیادہ ہنسنا گناہ نہیں ہے, اس کے باوجود دل مردہ ہو جاتا ہے. تو حرام کھانے میں تو مطلب اب دل مردہ ہی کیا مطلب, پھر اس کے دل مردہ ہونے کی روایت پڑھی نہیں ہے, اس لیے ہم یہاں یہ نہیں بولیں گے کہ حرام کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے, پتہ نہیں ہے. بہرحال یہ کہ یوں ہی میں نے کہا کہ وہ ہوگا تو بھی لاش سڑے گی دل کی, مردہ تو دوسرے ایسے کام میں جو جائز کام ہے اس کے باوجود ہو جاتا ہے. اللہ تعالی حرام سے بچائے کہ حرام رزق سے جو بدن پلے بڑھے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. جو جسم حرام سے جس کی نشو و نما ہوگی, پلے گا بڑھے گا, وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہے. اللہ تعالی ہم کو جہنم سے بچا. ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ آقا کے پڑوس میں رہیں گے. خالد محمود اتاری ناروے سے عرض کر رہا ہوں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے, آج کا کامیاب تاجر کون ہے؟ ایک کامیاب تاجر کے لیے امانت, دیانت داری, سچائی, وعدے کی پابندی, خوش اخلاقی, یہ سب تجارت کی جان ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کچھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا. کچھ رقم میں نے ادا کر دی, کچھ باقی رہ گئی تھی. میں نے وعدہ کیا کہ میں ابھی آ کر باقی رقم بھی ادا کر دوں گا. اتفاق سے 3 دن تک مجھے اپنا وعدہ یاد نہیں آیا. تیسرے دن جب میں اس جگہ پہنچا جہاں میں نے آنے کا وعدہ کیا تھا, تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ منتظر پایا. مگر میری اس وعدہ خلافی سے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر ایک ذرا بل نہیں آیا. بس صرف اتنا ہی فرمایا کہ تم کہاں تھے؟ میں اس مقام پر 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بے شک سب سے پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولے. جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کریں. جب وعدہ کریں تو اس کی خلاف ورزی نہ کریں. جب کوئی چیز خریدیں تو اس میں عیب نہ نکالیں. جب کچھ بیچیں تو اس کی بے جا تعریف نہ کریں. جب ان پر کسی کا کچھ آتا ہو تو اس کی ادائیگی میں سستی نہ کریں. اور جب ان کا کسی اور پر آتا ہو تو اس کی وصولی کے لیے سختی نہ کریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان اتاری راچ ڈیل یو کے اتاری کبینہ سے۔ پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کاروبار میں بلا وجہ اور با وجہ قسمیں کھانا کیسا ہے؟ جہاں تک ہو سکے قسم کھانے سے بچنا ہی بہتر ہے، کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، ترجمہ ایک کنزول ایمان، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین علیہ رحمۃ اللہ المبین فرماتے ہیں اس کے تفسیر میں کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت سے بکثرت قسم کھانے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خرید و فروخت میں زیادہ قسمیں کھانے سے بچو، کیونکہ قسم مال تو بکواتی ہے لیکن اس کی برکت مٹا دیتی ہے۔ بہار شریعت میں ہے قسم کھانا جائز ہے، مگر جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ہو کمی بہتر ہے، اور بات بات پر قسم کھانی نہ چاہیے۔ اور بعض لوگوں نے قسم کو تکیہ کلام بنا رکھا ہے، یعنی دوران کلام بار بار قسم کھانے کی عادت بنا رکھی ہے، کہ قصد و بے قصد، یعنی ارادتاً اور بغیر ارادے کے زبان سے قسم جاری ہوتی ہے، اور اس کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ بات سچی ہے یا جھوٹی۔ یہ سخت معیوب یعنی بہت بری بات ہے۔ جہاں تک جھوٹی قسم کی بات ہے تو حدیث پاک میں اسے گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہیں۔ قسم کے بارے میں مزید معلومات کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ رسالہ قسم کے بارے میں مدنی پھول، اس کا مطالعہ مفید ہے، مختصر سا رسالہ ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد جنید شیخ اتاری ہے، میرا تعلق سولہ بازار کراچی سے ہے۔ باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی تھی؟ تو آپ کی تجارت کا انداز کیسا ہوتا تھا، ارشاد فرما دیجیے۔ بے شک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تجارت فرمائی۔ سیرت مصطفیٰ جو کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، 875 صفحات کی، اس کے صفحہ نمبر 103 تا 104 پر کچھ مضمون ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اصل خاندانی پیشہ تجارت تھا، اور چونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی میں ابو طالب کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر فرما چکے تھے، جس سے تجارتی لین دین کا کافی تجربہ حاصل ہو چکا تھا۔ تو یوں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی تجارت ثابت ہے، اور آپ نے شام اور یمن وغیرہ کا سفر بھی کیا ہے، اور آپ کی تجارت کا انداز ایسا تھا کہ سب لوگ اس سے متاثر تھے، یہاں تک کہ آپ کی راست بازی یعنی سچائی اور امانت داری کے سبب اہل بازار جو ہوتے تھے یہ آپ کو امین کہا کرتے تھے۔ امین یعنی امانت دار۔ جیسے ہمارے ہاں بولتے ہیں کہ یار یہ فراڈیا ہے، اس سے نہیں لینا، 420 ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امین، امانت دار، صادق، سچے۔ اللہ میرے آقا کی امانت داری اور سچائی کا ہم کو صدقہ عطا کر دے۔ حضرت سیدنا صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو لوگ ان کی تعریف کرنے لگے
تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں انہیں تمہاری نسبت زیادہ جانتا ہوں. حضرت سیدنا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں عرض گزار ہوا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. آپ نے سچ فرمایا. اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے شریک تجارت تھے اور کیا ہی اچھے شریک تھے. آپ نے کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے تاجروں کو بھی مکہ مدینے کے اس راست گو تاجر کا صدقہ عطا کر دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. اے خدا اے خدا اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ. اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ. اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ. اطہار پر فضل کر رحم کر آل اطہار پر فضل کر رحم کر آل اطہار پر فضل کر رحم کر آل اطہار پر فضل کر رحم کر. دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ. دو جہاں